أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کل ہم نے دیکھا لفظ رمضان کا معنی اور اس کا مطلب، اور آج ہم لفظ صوم روزہ کا معنی اور مطلب جو ہے وہ ہم دیکھیں گے۔ اور پھر ہم نے کل یہ پڑھا کہ رمضان کا جو معنی ہے وہ ہے شدید تپش اور گرمی، جلانے والی گرمی، جبکہ قرآن جو ہے وہ ہدایت ہے، نور ہے، رحمت ہے، تو پھر ان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ تو رمضان جو ہے وہ تپش اور گرمی ہے، اور قرآن جو ہے اس کا جو نور ہے ہمیشہ اندھیرے کو روشنی ختم کرتی ہے۔ تو اس لیے قرآن کا جو نور ہے وہ جہالت کے اندھیرے کو ختم کرتا ہے۔ قرآن کی جو ہدایت کی گرمی ہے، تپش ہے، ہدایت کی گرمی اور تپش، وہ جہالت کو ختم کرتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کا جو معنی تھا تپش اور گرمی، تو ہدایت کی تپش اور گرمی سے اندھیرے اور کفر کو، اس کی جہالت کو ختم کرنے کے لیے رمضان میں قرآن کریم نازل کیا۔ تو یہ ہم نے تفصیل سے کل دیکھا تھا۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ صوم جو ہے اس کے معنی، اس کی تھوڑی سی تفصیل، اور پھر صوم روزہ جو ہے اس کا اس شدید گرمی اور تپش سے کیا تعلق ہے، اور پھر صوم جو ہے، روزہ جو ہے، اس میں گہرے معنی چھپے ہوئے ہیں، ان معنی کو ہم دیکھیں گے۔ قرآن کا شدید گرمی اور تپش سے تعلق یہ ہم نے کل پڑھ لیا تھا، اور آج لفظ صوم روزہ جو ہے اس کا معنی اور مطلب۔ صوم عربی زبان میں صاد واو میم سے نکلا ہے، اور اس کے لغوی معنی اقرب جو عربی لغت ہے اس میں لکھے ہوئے ہیں رک جانا، باز رہنا، ٹھہراؤ، توقف اور بات کرنے سے رک جانا۔ تو اسی لیے اسی طرح لسان العرب، یہ بھی عربی لغت ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کسی کام سے رک جانا، ہوا تھم گئی، دن ٹھہر گیا، یعنی شدت یا سکون کا اظہار ہے اس میں۔ پھر اس کی مثال جو ہے انی نذرت للرحمن صوما، یعنی خاموشی سے رک جانا، بغیر کچھ کہے، بغیر سوال جواب کیے رک جانا، باز رہنا۔ القموس المحیط جو ہے یہ بھی عربی لغت ہے، اور اس میں اس کے معنی ہے کسی چیز سے باز رہنا۔ توقف، رک گیا، تھم گیا، رک جانا، ٹھہر جانا، باز رہنا۔ اور اس کے تاج العروض میں اس کے معنی ہے ارادی ترک اور ضبط نفس، یعنی ارادہ کر کے خود اپنی مرضی سے رکنا، ارادہ کرنا رکنے کا، اور اس سے رک جانا بھی اللہ کا حکم ہے، اور آپ نے اس کے حکم سے ہماری مرضی ہے، اس کا حکم جو ہے اسی پہ ہماری مرضی ہے، ہم اسی کے مطابق چلتے ہیں اور ہم ارادہ کرتے ہیں۔ تو ارادی طور پر ترک کر دینا، اور اپنے نفس کو، یعنی جو چیز آپ کو پسند ہے اس سے خود کو روکنا، اور اپنے نفس کو خود پہ ضبط کرنا، خود کے اوپر ضبط کرنا، اور نفس پہ ضبط کرنا، خود پہ ضبط کرنا، نفس پہ ضبط کرنا ہی ہوتا ہے۔ اور اس کا جو لغوی مفہوم ہے صوم کا، ہر قسم کے عمل یا خواہش سے رک جانا اور خود کو قابو میں رکھنا۔ اس لغوی بنیاد پر شرعی روزہ محض بھوکا رہنا نہیں ہوتا، بلکہ اپنے نفس جو ہوتا ہے، یعنی کہ اپنے آپ کو روکنا اس چیز سے، آپ کا دل چاہ رہا ہے کوئی کام کرنے کو لیکن آپ نہیں کرتے، تو اس کا یہ لغوی مفہوم ہے۔ شرعی معنی جو ہے نیت کے ساتھ صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جمع کرنے اور تمام روزہ توڑنے والی چیزوں سے رک جانا ہے، یعنی کہ زبان سے بھی اس کا اقرار کرنا ہے اور عملی طور پر بھی۔ اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ روزہ کا اس گرمی اور تپش سے کیا تعلق؟ یعنی رمضان کا معنی گرمی اور تپش ہے، تو رمضان کا مہینہ جس میں ہم روزہ رکھتے ہیں، تو اس کا کیا تعلق ہے اس گرمی اور تپش سے؟ تو یہاں پر ایک سے زیادہ معنی ہے کہ روزہ دار جب بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے تو اس کی روح جو ہے وہ گناہوں کی گندگی سے پاک ہوتی ہے۔ جیسے گرمی اور تپش جو ہے وہ جلا کر راکھ کرتی ہے، تو اسی طرح گناہوں کی جو گندگی ہوتی ہے وہ اس گرمی سے، یعنی جب ہم جیسے گرمی میں روزہ آتا ہے، شدید گرمی ہوتی ہے،
اور انسان جو ہوتا ہے اس میں بھوک اور پیاسا رہتا ہے تو وہ گرمی اس کو حالانکہ جلا رہی ہوتی ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا حکم مانتا ہے اور اس جو ہے شدت کو، اس گرمی کو، اس بھوک کو برداشت کرتا ہے۔ وہ جب برداشت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ اس کو بخش دیتا ہے، اسے معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ ہے کہ اس گرمی اور پیاس کو برداشت کرتا ہے تو اس کی روح جو ہے وہ گناہوں سے پاک ہوتی ہے۔ یہ روزہ دار کے لیے ایک آزمائش ہوتی ہے، اور یہی آزمائش جو ہوتی ہے خدا تعالیٰ اس کو قبول کرتے ہوئے اس کو پاکیزگی عطا فرماتا ہے، گناہوں سے اس کے گناہ جو ہے وہ اسے بخش دیتا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر روزہ دار جو ہوتا ہے اسے بھوک اور پیاس کی جو شدت ہے اس کا احساس جو ہے بھوک اور پیاس کی شدت کا وہ اس کو ہوتا ہے۔ جیسے فرض کریں یہ شروع سے جب سے دنیا بنی ہے جب تک رہے گی یہ رہا ہے، کچھ امیر لوگ، کچھ غریب لوگ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو دن میں ایک دفعہ کھانا کھاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو 24 گھنٹوں میں ایک دفعہ کھاتے ہیں، اور بعض وقت کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہیں پورا دن یا 2 دن کھانا نہیں ملتا، پانی نہیں ملتا، اور جو ہے اس طرح جو لوگ ہیں وہ کس تکلیف سے گزرتے ہیں اس کا احساس بھی ہوتا ہے اس بات سے، کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ جب تک انسان کسی تکلیف سے گزرتا نہیں وہ اس تکلیف کا احساس نہیں کر سکتا۔ اگر آپ جون کے مہینے میں دوپہر کے وقت چل کر پیدل بازار نہیں جاتے، 5 منٹ چل کر یا 10 منٹ چل کر، تو آپ کو یہ احساس نہیں ہو سکتا کہ اس وقت باہر چلنا یا جو مزدور مزدوری کر رہے ہیں ان کی کیا حالت ہے، وہ کیا برداشت کر رہے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح سے جب آپ بھوک اور پیاس برداشت نہیں کرتے تو جو لوگ بھوکے اور پیاسے ہیں ان کا احساس، وہ کیا محسوس کر رہے ہیں، وہ کس تکلیف میں ہیں، وہ آپ صحیح طرح سے اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا ہے کہ ہم دوسرے انسانوں کا جو تکلیف ہے اس کو سمجھ سکیں، بھوک اور پیاس کی تکلیف جو سب سے بڑی بات ہے اور جو سب سے زیادہ ہے، کیونکہ غربت میں سب سے زیادہ یہی چیز ہے کہ سب سے پہلے انسان کے پاس جب کچھ ہوتا ہے تو وہ اپنے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے، باقی چیزیں بعد میں دیکھتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ہم پر کہ اللہ تعالیٰ ایک تو ان لوگوں کا احساس ہمیں دلا رہا ہے، احساس کرنے کا اور اس کو محسوس کرنے کا موقع فراہم کر رہا ہے، دوسرا یہ کہ اس کی وجہ سے ہمارے گناہ بھی جو ہیں وہ بخش رہا ہے اور ہمیں نیکی اور ہدایت کی طرف بھی لے کے جا رہا ہے، اور پھر سب سے بڑی بات کہ اللہ تعالیٰ کی یہ جب ہم کرتے ہیں تو اس کی رضا ہمیں نصیب ہوتی ہے، اور جو پیدا کرنے والا ہے، جو ہمارا خالق ہے، وہ راضی ہو، تو یہی تو انسان کی سب سے بڑی اور جو آخری ایک خواہش ہے، مطلب سب سے بڑی خواہش اس کی یہی ہوتی ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو۔ یہ دنیا کی تمام خواہشات سے پہلے نمبر پر خواہش ہوتی ہے انسان کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کا نام رمضان اس لیے رکھا گیا کہ یہ گناہوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ بس ہمیں کیا کرنا ہے کہ اس رمضان میں اس روزے سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی ہے۔ اب اس لفظ کے اندر جو گہرے سے معنی چھپے ہوئے ہیں ان کی تفصیل تو بہت لمبی ہے، یہاں چھوٹی سی دیکھتے ہیں کہ روزہ اس تربیت کا نام ہے جس سے آپ محبت کرتے ہوں، اس کے ایک حکم پر آپ اپنی پسندیدہ چیزوں کو بھی چھوڑ سکتے ہیں، اس کی رضا کے لیے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر سال ہمیں اس تربیت کا موقع دیتا ہے۔ کون سی تربیت؟ کہ ہمیں کس چیز کی تربیت؟ کہ ہم اپنی پسندیدہ چیزوں کو چھوڑ سکتے ہیں، ہم دوسروں کا جو تکلیف برداشت کرتے ہیں تو دوسروں کی تکلیف کا ہمیں احساس ہوتا ہے، اور یہ تربیت کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہماری کہ جب ہمیں ضرورت پڑے ہم اپنی پسند کی چیز کو چھوڑ دیں اور اس سے اللہ اپنے رب کو راضی کر لیں۔ اب یہ ہم پر ہے کہ اس تربیت پہ ہم کتنا آگے جاتے ہیں، کیونکہ جب بھی کسی چیز کی تربیت ہوتی ہے، کوئی بھی آپ تربیتی کلاس لیتے ہیں تو اس میں کچھ لوگ آگے ہوتے ہیں، کچھ پیچھے ہوتے ہیں، ہر انسان کی جو تربیت ہے وہ الگ الگ یعنی کہ درجہ بدرجہ ہوتی ہے۔ تو رمضان میں بھی ہم سب روزے دار پوری دنیا میں جتنے بھی ہیں سب کا الگ تعلق ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، بس یہ ایک ریس ہے، اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ دوڑنا ہے، زیادہ سے زیادہ اللہ کے قریب ہونے کی، اس کے احکامات ماننے کی کوشش کرنی، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی ہے، اور
ہمیں اللہ سے یہ توفیق مانگنی ہے کہ اس رمضان کے بعد بھی وہ ہمیں ایسا ہی بنائے کہ ہم اپنی زندگی اس کی رضا کے مطابق گزار سکیں. یہی روزے کا اصل مطلب ہے، یہی اس تربیت کا اصل مقصد ہے. رمضان اور روزے کا اس کا جو خلاصہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ رمضان اور روزے کا اصل معنی اللہ کی طرف سے ایک عظیم تحفہ ہے جو ہمیں گناہوں سے پاک کرتا ہے اور ہدایت کی طرف لے جاتا ہے. اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے اور اس سے مکمل فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس رمضان سے جب ہم نکلیں تو ہمارے گناہ بخش دیے جائیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ وہ ایمان عطا فرمائے کہ آئندہ ہم گناہوں سے بچے رہیں اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے بن کر رہیں، آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.